السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے انسان آج کی تاریخ میں اس جہان میں آئے۔ آج ہی کا دن تھا جب آپ کو رسالت اور نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا، یعنی اب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ربیع الاول کا مہینہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ اسی مہینے میں آپ جہان سے تشریف لے گئے۔ مہینہ یا دن کوئی بھی ہو، محبت، عقیدت، والہیت وقت کے کون سے لمحے کی محتاج ہے۔ ہمارا لمحہ لمحہ اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے یہ محبت ہمارے لہو میں ہے، یہ محبت ہماری فکر میں ہے، ہمارے جذبات اسی محبت سے گندھے ہوئے ہیں۔ ہم سے تقاضا ہے، جہانوں کے بادشاہ کا فرمان ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم۔ آپ کہہ دو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تجارت جس کے مان پڑ جانے کا تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، گنتے جائیں محبتوں کو، کہاں کہاں دل اٹکتا ہے۔ 5 طرح کے رشتے اور مال اور بزنس اور گھر جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے، مال، بزنس، گھر زیادہ عزیز ہے، پھر آپ انتظار کرو، انتظار میں رہو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا فیصلہ لے آئے۔
ہم کیسے محبت نہ کریں، ہم کیسے اس ذات سے اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار نہ کریں، جبکہ انہوں نے خود فرمایا عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لا یؤمن احدکم میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ والدین سے زیادہ رسول اللہ سے محبت نہ کرے، جب تک اولاد سے زیادہ۔ یہاں کتنی ہی مائیں بیٹھی ہیں، ماں کو اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے اور اولاد کی محبت بے مثال ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا احساس دلانے کے لیے ماں کی مثال کو لیا ہے، حالانکہ اس کی محبت جیسی کسی کی محبت نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے واضح کیا، 70 ماؤں سے بڑھ کر وہ محبت کرنے والا ماں اور اولاد کا رشتہ کتنا ہی قدر و قیمت والا رشتہ ہے، لیکن اولاد سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ضرورت ہے۔ والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے، کوئی انسان ہے، کیسا ہی رشتہ ہے، کیسا ہی تعلق ہے، اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور اس کے مال سے زیادہ اسے عزیز نہ ہو جاؤں۔ کبھی آپ نے سوچا صحابہ کرام اس قدر محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہوتی تھی جس کے بارے میں وہ کانشیس نہ ہو، اس بات کو یاد کرنا، اس کو عمل میں لانا، اسے دوسروں تک پہنچانا وہ اپنی سب سے بڑی ذمہ داری محسوس کرتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے وضو کے پانی کا قطرہ بھی وہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، لیکن اس امت کے افراد کو یہ جان لینا چاہیے کہ وضو کے پانی کے قطروں کی حفاظت تو صرف اس فرد کے لیے تھی جس نے قطرے سمیٹ لیے، لیکن آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی حفاظت ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دے جس نے میری حدیث سنی، اسے یاد رکھا، دوسروں تک پہنچایا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو وہ یاد رکھتے تھے، اور کیوں آج کے دور کے محبت کرنے والے یاد نہیں رکھتے؟ کل ان کے لیے وہ کلام دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی تھا، آج وہ کلام، وہ تعلیم، وہ علم سب لوگوں کے پاس اگر نہیں ہے، کچھ لوگوں کے پاس ہے، اور وہ بھی اس لیول کا نہیں جیسا ہونا چاہیے، تو پتہ لگتا ہے نا کہ محبت کے لیول میں بڑا فرق ہے۔ جانتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟
میں جب قرآن کھولتی ہوں اور سورہ المومنون تک پہنچتی ہوں تو مجھے سورہ المومنون کی یہ آیت ملتی ہے اور مجھے جواب مل جاتا ہے، ام لم یعرفوا رسولہم، کیا وہ اپنے رسول کو نہیں جانتے یا وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں؟ تو محبت کا تقاضا ہے ہم اپنے رسول کے بارے میں جانیں، جاننا، علم حاصل کرنا محبت کو جلا بخشتا ہے۔ جانیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ اتنی زیادہ قدر کیوں کرتے تھے، جانیں گے تو پتہ چلے گا کہ آج کے دور کے انسان کو اور قیامت تک کے انسانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے، آپ کی تعلیمات سے محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آج کی یہ نشست اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم مختصراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی وجہ تبدیلیاں آئیں، ایک مجلس میں ان کا کرنا ممکن تو نہیں ہے، لیکن لینا ضروری ہے تاکہ محبت کی ضرورت کو محسوس کر سکیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے انہیں آسمانوں پر کیوں بلایا تھا، تاکہ یہ پتہ چلے کہ اللہ پاک نے کیوں وعدہ کیا تھا، امید ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ آج رک کے ایک لمحے کے لیے سوچئے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا، وہ اگرچہ نان مسلم صحیح اعتراف ضرور کرتے ہیں دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں، تو وہ عظمت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہان میں تشریف لائے وہ دور کیسا تھا؟ کبھی آپ سوچتے ہیں دنیا کے سب سے عظیم انسان کے لیے رب العزت نے جس دھرتی کا انتخاب کیا وہ ایسا صحرا تھا جو سرخ ربنی تھا، ناقابل عبور صحرا۔ حیرت ہوتی ہے جہاں دو بڑی سپر پاورز اس علاقے تک رسائی حاصل نہیں کر سکی، وہ علاقہ جہاں ماضی میں جھانک کے دیکھیں تو ہمیں وہ وقت نظر آتا ہے جب وہاں پہ نہ پانی تھا، نہ زمین کچھ اگاتی تھی، نہ انسان، نہ جانور، نہ چرند، نہ پرند۔ ایسے صحرا میں جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا جاری کرنے کا سوچا، اپنے لکھا تو کس طرح سے اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیے۔ ہاں، ہم سب جانتے ہیں کہ جو کچھ اب ہو رہا ہے، ماضی میں ہوا یا مستقبل میں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اس کی تقدیر لکھ رکھی تھی۔ تو یہ تو صدیوں سے طے شدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب جہان میں تشریف لائیں گے۔ مسلم مورخین کہتے ہیں شمسی سال کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی کو عرب کے صحرا میں پیدا ہوئے۔ جس سرزمین میں پیدا ہوئے وہ بلد امین، پاک سرزمین ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سرزمین کا نام مکہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا عبد المطلب نے محمد رکھا،
جس کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کیا ہوا. حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو پورے عرب میں سب سے زیادہ عالی دماغ انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کے بارے میں نان بلیورز بھی اعتراف کرتے ہیں. عربوں کے یہاں جتنے شاعر پیدا ہوئے، جتنے بادشاہ گزرے، اگر اس خالی صحرا سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاورفل جو روح اللہ رب العزت نے ان کے اندر پھونکی تھی، جو روح آپ کو عطا کی گئی تھی، اگر وہ روح محمد اس صحرا سے الگ کر لی جائے تو صحرا میں خالی ریت کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا. اب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ علاقہ صحرائی علاقہ جہاں پر تہذیب کا گزر نہیں ہوا تھا. آپ حالی کی اس مسدس کو جانتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یعنی ایسے افراد جن کا نہ کوئی کلچر تھا، نہ تہذیب تھی، نہ ان کے یہاں کوئی ویلیوز تھی. ہاں کچھ بنیادی اوصاف وہ رکھتے تھے، لیکن ان کے یہاں چونکہ گزشتہ یعنی 2500 سال سے کوئی نبی نہیں آیا تھا، اس وجہ سے اس سرزمین پر بتوں کی پرستش بھی ہوتی تھی اور وہ تہذیب سے عاری تھے. اور ایک فرد ہرا سے اترتا ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا تک اس کا پیغام پہنچ جاتا ہے. آج اگر ہم دنیا کے مختلف ممالک میں یہ دیکھنا چاہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، آپ کے پیغام پر یقین کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے والے کہاں کہاں پائے جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زندگی کی لہر ہے جو مختلف بر اعظموں میں نظر آتی ہے، اور آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے دنیا کے مفکرین کی رائے کو جب دیکھیں گے کہ ہم کسی بھی مسلمان کو دیکھتے ہیں وہ عربی بولے یا انگلش بولے یا کوئی اور زبان بولے، کسی خطے سے تعلق رکھتا ہو، اس کا رنگ، اس کی نسل، اس کا وطن کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کی زبان مختلف ہو سکتی ہے، لیکن سب کے سب جس علاقے سے بھی تعلق رکھتے ہوں ان کا مزاج ایک جیسا ہے، ان کی تعلیمات ایک جیسے ہیں، اور ان کی زندگی کے طور اطوار ایک جیسے ہیں. میں پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، ایک ڈیپ روٹڈ چینج ہے انسان کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. آج بات ہوتی ہے تبدیلی کی. انسانوں کی تبدیلی کوئی آسان کام نہیں ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحشی دور میں، بربریت کے اس دور میں کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا کہ وہ جو انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، جن کے یہاں شراب پانی کی طرح استعمال ہوتی تھی، جن کے یہاں سودی کاروبار میں بندھے ہوئے لوگ نسلوں تک غلام بن جاتے تھے، جن کے یہاں انسان بکتے تھے، جہاں غلاموں کو جانوروں جیسی حیثیت بھی حاصل نہیں تھی، جن کے یہاں عورت کو ایک جانور برابر بھی حیثیت حاصل نہیں تھی، وہاں اتنی بڑی تبدیلی آئی. انسان پورے کا پورا انسان بدل گیا، اس کی سوچ بدلی، سوچنے کے انداز اطوار بدلے، اس کے طور طریقے بدل گئے، اس کا پہننا اوڑھنا سونا جاگنا، اس کے تعلقات، اس کے معاملات، اس کے اخلاق، سبھی کچھ بدل گیا. گھر سے لے کے مدرسے تک اور بازار سے لے کے عدالت تک اور حکومتی ایوانوں تک اتنی بڑی تبدیلی. آج تک اس کے اوپر ریسرچ سٹڈیز ہو رہی ہیں.
کہ within 23 years 22 سال اور کچھ مہینے کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عرصہ ہے. اس 22 سال میں کتنی بڑی تبدیلی آئی. وہ جو بیٹیوں کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، عرب کے قبائل میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. وہی بیٹیوں کو باعث رحمت سمجھنے لگے. انسانی ذہن آسانی سے تو نہیں بدلتا. آج پوری دنیا میں ویمن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے، لیکن آج اس دھرتی پہ بسنے والے جانتے ہیں عورت بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ماں ہے. وہ جس روپ میں بھی ہے، یہ سب اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ قربانی عورت ہی سے طلب کی جاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ریولیوشن لے کر آئے، اس کے نتیجے میں کس طرح سے وہی عورت محترم ہو گئی. اس کی رائے کو کتنا زیادہ بڑا مقام دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب جانتے ہیں. آپ کی ایک سے زائد بیویاں تھیں. سیدہ ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 اصحاب کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور اس موقع پر آپ کو اہل مکہ نے 8 میل باہر حدیبیہ کے مقام پر جب روک دیا تو آپ سے صلح کے دستاویز لکھنے کے لیے، صلح کے معاملات طے کرنے کے لیے عربوں کے سفیر آئے، مکہ والوں کے سفیر آئے، اور مسلمانوں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی تھے. جب یہ معاہدہ طے پا گیا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ اب سر منڈوا دیں، قربانی کر لیں، سر منڈوا دیں، احرام کھول دیں. اور صحابہ کرام ٹس سے مس نہیں ہوئے. کائنڈلی اپنے موبائلز آف کر دیں، دوسرے لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہوگا. اور ہم جس رسول سے محبت کرتے ہیں وہ کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی تکلیف نہیں دیتے تھے، تکالیف کا ازالہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس بات کو سمجھنے کی، اور ہمیں سیلف سینٹرڈ ہونے سے بچائے کہ ہم اپنی ذاتی اغراض سے اٹھ کے دوسروں کے بارے میں سوچنے کے قابل ہو جائیں. اس موقع پر ہوا یوں تھا کہ معاہدہ ابھی تحریر نہیں کیا گیا تھا. تو ایک صحابی حضرت ابو جندل بیڑیوں میں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے سب کے سامنے آن کھڑے ہوئے. سب صحابہ کا دل بہت زیادہ پریشان ہوا. آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے محبت کی وجہ سے اخوت کا یہ رشتہ تو ایسا ہے، اقبال نے اس کی تصویر کشی کی ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو دلی کا ہر پیرو جوان بےتاب ہو جائے. تو وہاں تو یہ صورتحال تھی کہ ایک ہی شہر سے تعلق رکھنے والے ہجرت کر کے چلے گئے، اور اب مدینہ کے لوگ بھی ساتھ شامل تھے، اور یہ سب حدیبیہ کے مقام پر ہے. اور حدیبیہ میں صورتحال کچھ ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب ہمیں محبوس کر دیا گیا، جانے سے روک دیا گیا. عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، نہیں کر پائیں گے، جانور یہیں قربان کر دیں. اور سب صحابہ کرام خاموش ہیں. پہلا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھی دل کے ساتھ اپنے خیمے میں جاتے ہیں، سیدہ ام سلمہ سے ساری بات کہہ سناتے ہیں. بیٹیوں کا زندہ دفن کرنا زیادہ دور کا معاملہ تو نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جب ساری بات کہہ چکے تو انہوں نے کہا سب لوگ تکلیف میں ہیں،
آپ خود آگے بڑھ کے جانور قربان کر دیں، سرونڈ والے احرام کھول دیں، آپ کے پیچھے پیچھے سب ایسا کر لیں گے. اس وقت وہ غمزدہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو ریگارڈ کیا، ریسپیکٹ دی. میں آج کی یونیورسٹیز میں دیکھتی ہوں جہاں پر لوگ ہائر ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں، جہاں خواتین اور مرد پڑھانے کے لیے بھی جاتے ہیں، مختلف امور انجام دینے کے لیے بھی، اور جہاں لوگ ایجوکیٹ ہونے کے لیے جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یعنی جہاں ہائر ایجوکیشن دی جاتی ہے وہاں پر بھی عورت کے بارے میں خاص مائنڈ سیٹ ہے. اس کی رائے کو ناقص سمجھا جاتا ہے، اس کی بات کو قبول نہیں کیا جاتا، اور اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی عورت نے کوئی کامیابی حاصل کی تو پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی کرپشن ہے، اور اس کو کرپٹ کسی بھی اعتبار سے کرپٹ ثابت کرنے کے لیے پوری کوشش کرتی جاتی. تو آج میں دیکھتی ہوں کہ تعلیم نے آج کے مرد، آج کی عورت کو کیا دیا، اور جو انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ کتنا بڑا انقلاب تھا، جہاں عورت کی رائے ویلیوبل تھی. اور فتح مکہ کے موقع پر سیدہ ام ہانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرا ماں جایا مجھے کہتا ہے جس سے تو نے پناہ دی ہے میں اسے قتل کر دوں گا. یعنی سیدنا علی نے حضرت ام ہانی سے کہا کہ میں اس کی پناہ کو قبول نہیں کروں گا. یعنی جو عورت ہے ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ عورت کسی کو پناہ نہیں دے سکتی، مرد پناہ دے سکتا ہے، عورت پناہ نہیں دے سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی سے فرمایا، جسے ام ہانی نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی. تو سیدہ ام ہانی نے اپنے کافر شوہر کو پناہ دی تھی، چونکہ اب فیصلہ کن موڑ آ گیا تھا کفر اور اسلام کے درمیان. اس وجہ سے حضرت علی چاہتے تھے کہ ان کو پناہ نہ دی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور نرمی اور عدل نے کس طرح سے معاشرے کے افراد کے درمیان توازن پیدا کر دیا. اور پھر اگر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لے کر آئے، اس انقلاب کو سٹڈی کر لیں تو ویمن امپاورمنٹ کا مسئلہ ویسے ہی سالو ہو جائے گا، اصل جگہ پر آ جائے گا. ہر ایک چیز اپنے مقام پر ہی بھلی لگتی ہے. عورت کو جو مقام محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، آج کے مسلمان مرد اگر اسے اس انداز میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، یا لفظوں میں کہتے ہیں لیکن کنڈیشننگ ہوئی بھی ہے، جس کی وجہ سے عورت کو وہ رتبہ دینے کے لیے اگر تیار نہیں ہے تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ غیر اسلام ہے، یہ کسی کا ذاتی رویہ ہے. کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال تو یہ تھی، سیدہ صفیہ جن کا قد نسبتاً چھوٹا تھا، یہودی سردار کی بیٹی تھی، سواری پر سوار ہونے لگی. اس سوسائٹی کی بات کرتی ہوں جس سوسائٹی میں مرد ڈومینیٹ کرتے تھے، اور کبھی کسی عورت کے ساتھ حسن معاملہ کرنے کا انہوں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر چڑھنے کے لیے آپ اس طرح ران آگے کر دی، گھٹنا آگے کر دیا کہ یہاں پہ پاؤں رکھ کے اوپر چلے جاؤ تو بڑے بڑے لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے کہ کسی مرد کے اوپر پاؤں رکھ کے سواری پہ سکتی ہے. یہ ہمارا دین ہے، یہ وہ انقلاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے ایک تھا جن کا نام حضرت، ان کے والد اور چچا لینے کے لیے آئے تھے. تو سیدنا زید نے
ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا کہ میں نے جو خلق ان کا دیکھا ہے اور جس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ حسن معاملہ کیا، میں انہیں چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے غلامی کو ختم کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا، کتنے ہی گناہوں کے کفارے اللہ تعالیٰ نے کفارے میں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، اور ایک ایک فرد نے اتنے اتنے غلام آزاد کیے جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ غلامی کا سلسلہ ختم ہوتا گیا، اور بالآخر بہت جلد غلامی ختم ہو گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ فطری تھا۔ سوسائٹی میں ایک چینج اس طرح نہیں آتی تھی کہ سب چیزیں لاک ڈاؤن ہو جائے اور اس کے بعد کوئی بھی چیز امپلیمنٹ کر دی جائے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ایسا تھا جس کی وجہ سے کسی کو ڈیفیکلٹی فیل نہیں ہوتی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ حرم کی اصل بنیاد اگر ہم ایک اور اعتبار سے دیکھنا چاہیں، اس وقت 4 برابر کی دیواروں پر مبنی خانہ کعبہ چوکور عمارت ہے، لیکن اس کے ساتھ چوکور عمارت کے ساتھ ایک چھوٹی سی دیوار ہے باہر کی طرف جسے حتیم کہتے ہیں، وہ بھی دراصل بیت اللہ کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ اگر تمہاری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبے کو اس کی اصل بنیادوں پر کر دیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ذہنی، فکری اور جذباتی طور پر خراب ہونے سے بچایا، اور اس میں بڑی حکمت بھی تھی، کیونکہ بیت اللہ کے اندر جانے کا چانس نہیں بھی ملتا تو حتیم میں جانے کا چانس آلموسٹ سبھی کو مل جاتا ہے، الحمدللہ۔ لیکن آپ جس طرح سے خیال رکھتے تھے لوگوں کے جذبات کا اور لوگوں کی عقیدتوں کا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ واپس نہ پلٹیں، تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحرا میں پھول کھلائے، محبتوں کی خوشبو بکھیری، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے دل جوڑے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جن کی آپس میں صدیوں کی دشمنیاں تھیں، ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تو عرب کے صحرا میں ایک نئی زندگی، ایک نیا کلچر، ایک نئی تہذیب نے جنم لیا۔ اب کی جو تہذیب تھی وہ کتنی فرق تھی، جہاں عورت کو ایک خاص مقام دیا گیا، ماں ہونے کی حیثیت میں مرد سے 3 درجے زیادہ، بیوی ہونے کی حیثیت میں مرد کو اس کا کفیل بنا دیا، اس کی کفالت کی تمام تر رسپانسبلٹی اس کے شوہر پر ڈالی۔ اب جو کا مال ہے وہ عورت کا ہے، اس کو خود مختاری دی، اپنے مال میں خرچ کرنے کا اختیار دیا، خرید و فروخت کا اختیار دیا، اس کو تعلیم کا حق دیا، اس کو میں سمجھتی ہوں تعلیم سے بھی بہت پہلے زندہ رہنے کا حق ہے۔ اور پھر کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا کی۔ جذبے تو بہت ہوتے تھے، سیدنا عمر بھی ایک بار اپنی بیوی سے کہنے لگے، جب سے آپ لوگ مدینہ آئی ہو آپ لوگوں کو زبان بہت لگ گئی ہے، کیونکہ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کو یا مرد کے سامنے کوئی جواب دینے کے قابل ہو سکے۔ تو ان کی بیوی نے کہا رک جائیے، خطاب کے بیٹے رکو، جا کے پہلے اپنی بیٹی کا گھر دیکھو، سارا دن رسول اللہ سے روٹھی رہتی ہے۔ سیدنا عمر غصے میں وہاں سے نکلے اور سیدہ حفصہ کے گھر جا پہنچے، اور سیدہ حفصہ سے جا کے پوچھنے لگے کہ کیا تم دن بھر رسول اللہ سے روٹھی رہتی ہو؟ اور جانتے ہیں کیا جواب ملا؟ آج کے دور کی لڑکی یا عورت کوئی ایسا جواب دے تو عجیب نہیں لگے گا، لیکن اس دور کو دیکھیے وہ دور کون سا تھا۔ اور سیدہ حفصہ کہتی ہیں
یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے. دوسرے لفظوں میں اگر کہیے تو یوں کہہ سکتے ہیں who are you, کہ آپ مجھ سے پوچھو. لیکن ادب کا تقاضا اپنی جگہ پہ تھا، لیکن باپ کو یہ بتا دیا کہ مجھے یہ رائٹ ہے کہ میں کسی سے ناراض ہو سکتی ہوں، خوشی کا اظہار اگر کر سکتی ہوں تو غم کا، دکھ کا بھی اظہار کر سکتی ہوں. الحمدللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اظہار رائے کی آزادی دی. آج فریڈم آف اسپیچ کی بات کی جاتی ہے تو گھر میں کتنے بڑے مواقع ہوتے ہیں. یوں آپ خود بھی آبزرو کرتے ہوں گے، بیٹیوں کے معاملے میں لوگ یہ تو سمجھ کے انہیں تعلیم دلوانی ہے، تعلیم دلواتے ہیں، وہ جاب بھی کر لیتی ہیں، وہ باہر کی سوسائٹی میں موو بھی کرتی ہیں، کتنے بڑے بڑے ڈیسیژنز کرتی ہیں. لیکن ان کی ذاتی زندگی کا ڈیسیژن نکاح کے موقع پر اگر کوئی لڑکی کہے کہ میں جن شرائط کو رکھنے کا اسلام مجھے حق دیتا ہے میں وہ شرائط رکھنا چاہتی ہوں، تو باپ کی مصنوعی غیرت آڑے آتی کہ یہ سکتا ہے کہ کوئی شرط لکھوائی جائے، کوئی شرط نہیں لکھی جائے گی. تو ہمارے نکاح نامے میں اگر آپ لوگوں کا جی چاہے اس پہ ریسرچ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا ہماری سوسائٹی میں عورت کو کیا مقام حاصل ہے، کس کے نکاح نامے پر کون سی شرائط لکھی ہوئی. عورت کو یہ رائٹ ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ کسی کی. ایک بچی نے مجھے کہا کہ میرے والد نے یوں تو مجھے رائٹ دیا، مجھے اچھی یونیورسٹی ایجوکیشن تک دلوائی اور بہت عمدہ تعلیم دلوائی، لیکن جب میں نے اپنے والد سے کہا کہ نکاح کے موقع پر میں یہ طے کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے جیب خرچ کیا ملے گا، تو باپ نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جیب خرچ کا مطالبہ کر سکو. یہ ہماری سوسائٹی ہے. تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس دور میں رسول اللہ کہتے تھے کسی لڑکی کی جانب سے آنے والی بات، کسی خاتون کی طرف سے آنے والی بات کو، ایک خاتون جس کا ابھی نیا نکاح ہوا تھا کہ پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد نے میرا رشتہ میری مرضی کے بغیر میرے چچا کے بیٹے سے کر دیا. آپ نے کہا میں دونوں میں تفریق کروا دیتا. اس نے کہا میں تفریق نہیں کرواؤں گی، لیکن میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ سب کو پتا چل جائے کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے یہ رائٹس دیتے تھے، اور اس کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں ابھی ایک خاتون ہے دبئی میں، بہت ہی پیاری خاتون ہے، انہوں نے اپنی 2 بیٹیوں کا رشتہ کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ طویل عرصے تک کسی علاقے میں رہتے ہیں تو اس علاقے میں رشتے ناطے ہونے کا بھی امکان پیدا ہو جاتا ہے. تو ایک بیٹی انہوں نے ایک پاکستانی فیملی کو دی اور دوسری بیٹی ایک عرب فیملی میں گئی. دونوں لڑکیوں سے اتفاقاً میری بات چیت ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ان لاز کے آپ کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں اور ہسبینڈ آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں. تو جو عرب فیملی کے اندر بچی گئی تھی اس نے کہا کہ میرا شوہر میری بہت عزت کرتا ہے، میرے ان لاز، ہم اکٹھے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، لیکن کسی بھی طرح کی کوئی مداخلت نہیں ہے کسی معاملے میں، ہر طرح سے ہیلپ ہی ہیلپ ہے. اور میرے ہسبینڈ جتنی مجھے پاکٹ منی جو طے ہوئی میں امیجن نہیں کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس پاکٹ منی میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں. اچھا، وہ جڑواں بہن ہے اور دوسری بہن جو پاکستانی فیملی میں ہے اس کا معاملہ، اگرچہ وہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ جو ہندو کلچر میں رہتے رہتے لوگوں کی ذہنیت بن گئی، اس کی وجہ سے وہ مقام نہیں ملتا. وہ جو عرب فیملی میں بچی گئی وہ کہتی ہیں کہ
میرے شوہر جتنی میری عزت کرتے ہیں اور جس طرح سے میرا دل اداس ہوتا ہے، اینی ٹائم میں کہوں میں نے اپنی ماں کے پاس جانا ہے، وہ مجھے لے کے فوراً مجھے میری ماں سے ملوانے جاتے ہیں. اور کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت مجھے یہ کام ہے یا میں جا نہیں سکتا، یا روز جانے کا کہ آخر کیا تک بنتی ہے، اور اس طرح سے کسی نوعیت کی کوئی بات چیت نہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ معاملہ فرق ہے. میں صرف یہاں پہ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست تربیت کی، کس طرح سے وہ تبدیلی آج تک صدیوں بعد بھی وہ چیز نظر آتی جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر دیکھی جا سکتی. اور دوسری جانب جب لوگ اسلام کو دیکھتے ہیں اور پھر مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو کلیش کھا جاتے ہیں. لوگ مسلمانوں سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں اسلام بہت ریجڈ نظر آتا ہے، انہیں اسلام دہشت گردی فیل ہوتا ہے، انہیں اسلام سے خوف محسوس ہوتا ہے. تو نہیں ہے. مسلمان ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ سبھی ہوں. مسلمان ہو سکتے ہیں جنہوں نے ابھی اپنے نبی کے بارے میں وہ سب کچھ نہیں جانا کہ ان کی ذاتی زندگی کیسی تھی اور انہوں نے کیسی تہذیب کو فروغ دینے کے لیے کوشش کی. اور اس میں ظاہر ہے کہ بہت سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنے نبی کی بات کو، ان کی تعلیمات کو جان نہیں پائے، ان پر عمل پیرا نہیں ہو پائے. اس میں ریاست کو بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے. ریاستی تعلیمی نظام جو ہے اس کے تحت بھی اس کے ڈیسیجنز ہونے چاہیے. لیکن میں سمجھتی ہوں فیملی کو بھی اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، پیرنٹس سے بھی پوچھ گچھ ہوگی اور سوسائٹی سے بھی اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. ہم we are responsible and we are accountable. ہم سے اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے اس بارے میں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتے تھے تو ہم نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کروانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دلوانے کے لیے کیا کوششیں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی دنیا پیدا کی تھی، نیا کلچر، نئی تہذیب اور ایک ایسی سوسائٹی تعمیر کی تھی جس کی بنیادی تبدیلیوں میں سے ایک بڑی تبدیلی جس کو میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں اس وقت آپ کے سامنے. آپ جانتے ہیں کہ انسانی معاشرے میں سب لوگوں کے مالی حالات ایک برابر نہیں ہوتے. معاشی طور پر کسی کے حالات اچھے ہیں، کسی کے اچھے نہیں، اور ضروریات جب انسان کو ایسے لیول تک پہنچا دیتی ہیں جہاں پہ انسان کو قرض لینا پڑتا ہے تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ قرض دینے والا رعایت کرتا ہے اور قرض لینے والا بدنیتی کے ساتھ قرض لیتا ہے. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ قرض لینے والا بہت مشقت میں ہوتا ہے کسی بھی طرح سے قرض واپس کر دے، لیکن وہ دے نہیں پاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک شخص نے قرض لیا اور پھر وہ قرض واپس کرنے کے قابل نہ رہا، تو جس نے قرض دیا تھا وہ اس کو ساتھ لے کر رسول اللہ کی مجلس میں آ گیا. رسول اللہ سے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، جب میں نے قرض دیا تھا تو اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو واپس کر دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے واپسی کی نیت سے قرض لیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے پوچھا کہ پھر دیتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے اللہ کی قسم میں اس پوزیشن میں بالکل نہیں ہوں کہ میں قرض واپس کر سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحقیق کر لی تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ اپنے بھائی کی کچھ مدد کر دو. تو سب صحابہ نے آگے بڑھ کے کچھ ہیلپ کی، اور جب اس کو کاؤنٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ بہت تھوڑا قرض ہے جو باقی رہ گیا. تب آپ نے قرض دینے والے سے کہا اب تھوڑا سا آپ بھی معاف کر دو. عدل ہے، ظلم نہیں. یہاں اسی کو پریشرائز کیا جاتا ہے جس نے یعنی ایک طرف قرض دیا، اب اس سے کہا جاتا ہے صبر کر جاؤ. یہ اسلام نہیں ہے.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے. لیکن اسی کے توسط سے جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں پہ اگر کوئی ریاستی اداروں یا مالیاتی اداروں سے کوئی قرض لیتا ہے، بینکوں سے قرض لیتا ہے، تو بینک کیسے کرکی کرتے ہیں. کسی کی 3 ایکڑ 4 ایکڑ زمین ہے اور اس کے بدلے میں اس نے اسے پلیج کروا کے ٹریکٹر لینا چاہا. تو آپ نے لمبی لمبی فہرستیں دیکھی ہوں گی نیوز پیپرز میں. آپ نے نیوز پیپرز میں لمبی لمبی فہرستیں دیکھی ہوں گی کہ کیسے ان لوگوں کے ان ایکڑز پر بینک قبضہ کر لیتے ہیں، نیلامی کرتے ہیں، اور پھر وہی زمین ہے بچوں کی دال روٹی ٹھگی کا خاص تو بچوں کے والے کو بھی بینک چھین لیتے ہیں، کپڑے بک جاتے ہیں. عزت والی زندگی بسر کرتے ہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دیکھیے کہ آپ کس طرح سے لوگ مدد کے لیے بھی ابھارتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ سارے کا سارا بوجھ قرض دینے والے پر نہیں لاد دیا جاتا. تو معاشی خوشحالی محمد رسول کے طریقوں پر عمل کیے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ ایسا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو فلاح کا راستہ نظر آتا ہے، انہیں سانس لینے کی سپیس ملتی ہے، انہیں زندگی کے آثار دکھائی دینے لگے. ورنہ بینکوں کا جو طرزی وجہ سے معاشی خوشحالی کا خواب دیکھنا تو ہماری اور دنیا کی ریاستیں نہیں چھوڑتی، لیکن ریلی دنیا کی معاشی بدحالی کا سبب یہ مالیاتی ادارے ہیں، جہاں سود کی وجہ سے زندگیاں تنگ ہو گئیں. اس کی وجہ سے مہنگائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سسٹمز کے اندر چینجز لے کے آئے تھے. کی زندگی کی علامت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا مقدمہ لایا گیا جس کا نام فاطمہ تھا. اونچے گرانے کی عورت تھی، اس نے چوری کر لی. تو حضرت اسامہ نے ان کی سفارش کی کہ لوگوں کو یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسامہ سے بہت محبت ہے. آپ کے بیٹے تھے، ہم نے کیسا بیٹے جیسا ان کے بیٹے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو بھی دیکھنا. ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ایک بار ایسا ہوا، حضرت تھے، اب ایک غلام کا بیٹا ہے اور حضرت کو دیکھیے چوٹ لگ گئی. آپ نے حضرت عائشہ سے یعنی لہو بہ رہا ہے تو تھوڑا یعنی ہیلپ کر دیں. اختیار ہے نا. ان کا زخم حضرت اسامہ ہم اس سے پیارے پیارے زیور پہنا. غلام کے بیٹے سے محبت کا ہی عالم. اللہ
सोसाइटी के आसार नुम हो गए, कभी इस सोसाइटी का हर जाए है। दोनों तरफ, दोनों पार्टीज के तर्ज अमल में अदल नहीं है, एहसान का मामला नहीं है। मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ले जाना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक से ज्यादा बीवियां हैं। आप जानते हैं किसी शख्स की अगर 2 बीवियां हो तो उसके लिए भी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करना किस कदर मुश्किल हो जाता है। ना दिली हालात और मामलात पर काबू होता है, ना अल्लाह ताला खौफ और तकवा होता है जिसकी वजह से अदल हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक से जायद बीवियां, आखिर आपका उनके साथ कैसा तर्ज अमल था जिसकी वजह से माहौल बहुत खुशगवार था और आप भी बहुत सारी अजियतों से बचे हुए थे। मैं चंद वाकयात आपके सामने रखना चाहती हूँ और आप उस कैफियत में जाकर देखेंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा की बारी पर उनके हमराह थे और साहबे कराम उमूमन हजरत आयशा के घर पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो तहाइफ भिजवाते। सईदा सफिया ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना बनाकर भेजा। यहूदी सरदार की बेटी थी, खाना बहुत अच्छा बनाती थी और आप सब जानते हैं कि सईदा आयशा कमसिन थी और एक कमसिन लड़की इतनी नजाकतों को नहीं समझती, लेकिन मोमिन की फरासत है। सईदा आयशा बहुत ज़हीन भी थी और बहुत से मामलात को खूबी से। सईदा सफिया से खाना लेकर गुलाम आया। सईदा आयशा को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि अज़वाज की बारियां मुकर्रर होती थी और जाहिर है कि हर बीवी की बारी काफी दिनों के बाद आती थी, जब अकेले में बातचीत भी हो सकती थी, अच्छा वक्त भी गुजरता था। और आप जानते हैं कि जब इंसान अच्छा खाना खाता है तो बनाने वाले को भी याद करता है। अब सईदा आयशा ने बर वक्त उसका इंतजाम किया, गुलाम से आगे बढ़ के खाना रिसीव करते हुए इतनी जोर के झटके, प्लेट वो टूटी हुई किरचियां बिखरी हुई हैं और खाना भी बिखरा हुआ है। अगर इस वक्त पे ये देखें कि किसी घर में ऐसा हादसा हो जाए, ऐसे जज्बात का कोई इजहार करे, खाना किसी की माँ की तरफ से भी आया हो ना, खाना किसी हमसाये की तरफ से भी आया हो, ऐसा मौका नॉर्मली बहुत ज्यादा नसीहत का मौका बना लिया जाता है। लेकिन ये ऐसे मौके पर नसीहत रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिएक्शन को देखना चाहते हैं? स्माइल है चेहरे पे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि रसूलुल्लाह के चेहरे पर कैसी मुस्कुराहट होगी? आप हजरत आयशा की उस फीलिंग को महसूस कर रहे थे। आप ये तो नहीं चाहते थे कि किसी और के जज्बात को हर्ट किया जाए, लेकिन मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज नहीं कहा, लेकिन स्माइल बताती है खूब स्पेस दी है। फिर हज़रत आयशा से बातें करते रहे, काफी वक्त गुजर गया। जब हज़रत आयशा भूल भाल गई क्या हुआ था, तब आपने फरमाया अब अपनी बहन को प्लेट वापस कर देना। दैट्स इट। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल को सामने रखा जाए
घरानों में कितनी खुशियां, कितनी खुशगवारियत आ सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के घर पर ही थे और सईदा सौदा आ गई। आप जानते हैं मोमिनों की माँ हजरत थोड़ा गहरे सांवले रंग की थी और थोड़ा बल्कि भी थी, उम्र रसीदा भी थी। सईदा सौदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ कहने के लिए आई थी। हजरत आयशा उस वक्त पे एक डिश बना रही थी या खाने के लिए ला रही थी हरीरा। सईदा आयशा ने हजरत सौदा से कहा कि आप खा लें, तो उन्होंने बेनियाजी से कहा मैं नहीं खाऊंगी। वैसे तो मेहमान को हम राइट देते हैं, अगर कोई नहीं खाना चाहता तो कोई ना खाए, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक कमसिन लड़की है और उसके मुकाबले में जो सौकन है वो माँ की उम्र की है, और सईदा आयशा उन्हें इंसिस्ट कर रही हैं कि आप जरूर खाएंगी, और सईदा सौदा मुसलसल कह रही है मैं नहीं खाऊंगी। सईदा आयशा कहती हैं, अब गुफ्तगू आगे बढ़ी तो कहने लगी अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं आपके मुंह पे मल दूंगी। सईदा सौदा ने ख्वाब भी नहीं देखा होगा उनसे कोई बात करेगा। तो उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल देखें कि आपने बीवियों के दरमियान अदल और एहसान कैसे किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश है, मुस्कुरा रहे हैं कि ठीक है इनका आपस का मामला है। सईदा सौदा ने देखा इंसिस्ट करते करते सईदा आयशा के तेवर बदल गए, तो वो उठी और भाग खड़ी हुई, कहती रही मैं मुंह पे नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, गेम रोता। अब इस तरह के बाद सारे के सारे अहले खानदान नसीहत, वो जो का मौका स्पेस नहीं दे, और ये यूं का मामला अभी देते चलना हमारे यहाँ है कि ये खैर खा। हजरत आयशा को भी मौका दिया, हजरत ऐसा हर बार होता है कि सहाबे कराम भी उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ज्यादा मायल होते हैं और आप भी ज्यादा खुशी वाला वक्त गुजारते हैं जब हजरत आयशा के साथ होते हैं। चले मिलकर रसूलुल्लाह के पास जाएं ताकि वो सहाबे कराम से कहें कि सबके दरमियान इंसाफ करें। रसूलुल्लाह जब बाकी अज़वाज के घर पे हों तब भी सहाबे कराम की वो मोहब्बतों का सिलसिला जारी रहे। सारी अज़वाज आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा आयशा के घर पे थे। सईदा आयशा ने लॉजिकली डिबेट गुफ्तगू में कमाल रखती हैं, तो ना उनको भी कोई जवाब नहीं दिया और आपस में बातचीत का मौका भी दे दिया और मामला सुलझ गया अल्हम्दुलिल्लाह।
دنیا میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی دنیا میں بہت شہرت ہوتی ہے، وہ اپنے گھر والوں کے حق میں اور قریب کے سرکل میں ہیرو نہیں ہوتے، انہیں ہیرو نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیرو کیسے تھے؟ اپنے طرز عمل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں پر امپوز نہیں ہو جاتے تھے، ہر ایک کو سپیس دیتے تھے۔ میں نے چند واقعات آپ کے گھرانے کے آپ سب لوگوں کے سامنے اس لیے رکھے ہیں کہ یہ عورت کا حق ہے کہ اسے سپیس دی جائے، اسے بات کرنے کی بھی آزادی ملے، وہ بھی کچھ کہہ سکتی ہے، اور اس کے پاس اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے تعلقات بنا سکے۔ نارملی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے صرف ریموٹ ایریاز میں نہیں، سٹی لائف میں بھی ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شادی کے بعد تعلیم نہیں، شادی کے بعد دوستیاں نہیں، تعلقات نہیں، شادی کے بعد نکاح نہیں، شادی کے بعد یہ نہیں، شادی کے بعد وہ نہیں۔ رسول اللہ کے گھرانے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے شادی کے بعد وہ سب کچھ ہے جو شادی سے پہلے تھا۔ میں سیدہ عائشہ کی ہی ایک اور مثال دینا چاہتی ہوں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ طاق، آپ سمجھتے ہیں طاق کو دیوار کے اندر جو چھوٹی سی جگہ بنائی جاتی ہے جہاں چراغ بھی رکھا جاتا ہے، تو آپ نے طاق میں دیکھا گھوڑا پڑا ہوا ہے، گڑیوں سے کھیلتی تھی حضرت عائشہ، گھوڑا پڑا ہوا ہے۔ تو آپ سے نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت یعنی سلمان کا یہ گھوڑا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا گھوڑے کے پر ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ حضرت سلمان کا گھوڑا ہے۔ یعنی حضرت سلمان علیہ السلام جس طرح ہواؤں پہ کنٹرول رکھتے تھے، تو یہ گھوڑا جو ہے یہ اسی کانسیپٹ پہ بنا ہے۔ چھوٹی سی تھی حضرت عائشہ اور گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، تو حضرت عائشہ کی فرینڈز آ جاتی تھی، جب رسول اللہ آتے تو سب بھاگ جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے کہ جاؤ انہیں واپس بلا لو کہ وہ آئیں اور یہاں پہ کھیلیں۔ ایک بار عید کا دن تھا، حضرت ابوبکر صدیق جب رسول اللہ سے ملنے کے لیے آئے، آپ لیٹے ہوئے تھے اور حضرت عائشہ کی فرینڈز آئی ہوئی تھی، چھوٹی لڑکیاں، اور وہ بیٹھی گیت گا رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بہت غصہ آیا، وہ انٹر ہوئے اور انٹر ہوتے ہی کہا اللہ کے رسول کے گھر میں یہ باجا گاجا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا ابوبکر رہنے دو، آج عید کا دن ہے۔ تو یہ طرز عمل تھا دنیا کے سب سے بڑے انسان کا، ہر ایک کو سپیس دینا، لبرٹی، فریڈم آف سپیچ، رائے دینے کا حق، ہر ایک کا مقام۔ اور عورت کو جو مقام دلوایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورت کا بال بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں بندھا ہوا ہے۔ تو آپ جو تبدیلی لے کے آئے تھے گھریلو زندگی کی تبدیلی کو تو ہم نے دیکھا، لیکن اس تبدیلی کا اثر صرف آپ کے گھرانے تک نہیں تھا، اس تبدیلی کی لہریں تو دنیا کے دور دراز کے گوشوں تک پہنچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ تبدیلی کی لہریں آپ کے نہیں ہیں، محض وسلم کے بارے میں ایک بات دنیا کے کسی گوشے میں کوئی کہے، کوئی مسلمان وہاں موجود ہو، تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اسے اپنی جان کی، اپنی دنیا کی زندگی کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں رہ جاتی، کیونکہ وہ اپنے نبی کے بارے میں ایسی کوئی بات سن نہیں سکتا۔ ایک بہت بڑے ناقد ہیں ولیم میور، سر ولیم میور، اسلام دشمن بھی ہیں، قرآن پر بہت تنقید کرنے والے بھی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ دنیا میں غالباً قرآن کے سوا کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا متن 1200 سال گزرنے کے بعد بھی، چونکہ ان کا تعلق 2 صدیاں پہلے سے ہے، اس درجہ خالص صورت میں محفوظ ہو۔
وہ کہتے ہیں میں یہ بھی اضافہ کروں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخی شخصیت. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی رائے یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر واقعہ نہایت صحت کے ساتھ ضبط تحریر میں لایا گیا. چھوٹی چھوٹی تفصیلات کو بھی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر لیا گیا الحمدللہ. تو آپ کی زندگی کا کوئی کام پراسراریت کے پردے میں چھپا ہوا نہیں ہے. یہ ضرورت نہیں ہے کہ ایک شخص صحیح معلومات کے لیے کوئی مشکل مہم سر کرے گا تب اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں پتا چلے گا کہ جیسے بھس کا بڑا سا ڈھیر ہو اور اس میں چند دانے رکھ دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ ان چند دانوں کو تلاش کرنے میں بہت بڑی مشقت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں قرآن ہمیں یہ کہتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے اذن سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے اور روشن چراغ. تو آپ کی زندگی تو سورج کی طرح ہے. کوئی بھی آپ کی حیات سے استفادہ کرنا چاہے تو جیسے سورج کی وجہ سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، تو پوری تاریخ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے جن کی وجہ سے انسانوں کی زندگی سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں. کہ آپ کی حیات سے ہر مشکل کا جواب ملتا ہے. ہر مشکل مرحلے پر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کا پتہ چلتا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کتاب کا نام ہے کیمبرج میڈیول ہسٹری. اس کا مصنف لکھتا ہے کہ محمد اور اسلام کے بارے میں جو کتابیں یورپ میں 19ویں صدی کے آغاز سے پہلے چھپتی تھیں آج ان کو محض قلمی عجوبے سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پر اسلام اور تلوار کا نظریہ آج کہیں بھی قابل لحاظ نہیں سمجھا جاتا. اسلام کا یہ اصول کہ مذہب قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے آج سب کو پوری طرح معلوم ہے. اور مشہور مورخ ہے گبن، وہ کہتا ہے کہ جہالت اور تعصب کا یہ الزام قرآن سے، مسلم فاتحین کی تاریخ سے اور مسلمانوں کے رویے سے غلط ثابت ہوتا ہے، جو کہ ہمیشہ قانونی اور سماجی طور پر مسیحی عبادت کے ساتھ رواداری کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گبن کے الفاظ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عظیم کامیابی صرف اخلاقی طاقت کے ذریعے ہوئی، تلوار کی کسی مار کے بغیر. یعنی یہ جو دنیا میں جو اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ آپ کے حسن خلق کی وجہ سے آئی ہے. تو دنیا آپ نے تلوار کے زور سے تسخیر نہیں کی تھی، آپ نے دنیا کو اپنے خلق سے فتح کیا تھا. آپ کے اپنے اندر جو تبدیلی تھی وہی تبدیلی لوگوں کے لیے رب کے قرب کا سبب بن گئی. لوگوں نے اسی طرز زندگی کو جب اختیار کیا تو ان کی زندگیوں میں بھی وہ تبدیلی آ گئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، جس کی وجہ سے زمین کے نیچے سے بھی اس دھرتی رہنے والوں کو رزق ملا، آسمان سے بھی ان پر رزق برسا. ہم دیکھتے ہیں کہ اربوں کی جنگوں کا سلسلہ ہمیں 40 سال تک یا اس سے زائد کی لڑائیوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. عربوں کے تاریخی ریکارڈ میں 1700 وارز کا تذکرہ ملتا ہے. 1700 جنگیں، آپ کی 3 جنگیں ہیں. آپ کے ملک میں جب جنگوں کا تذکرہ آتا آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں تو وہ بھی جنگ کے پیمانے پہ اس طرح سے پوری نہیں اترتی، اور عربوں کے یہاں جنگیں بعض سے 120 سال تک لڑی گئی. آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک قبیلے کا اونٹ بھٹک کر دوسرے قبیلے والوں کے پاس چلا گیا، ان کی چراگاہ میں گیا، اور اس کی بنیاد پر جو جنگ ہوئی اس میں 70,000 افراد مارے گئے. 70,000. 40 سال جنگ ہوتی رہی، انسان پیدا ہوئے، بڑے ہوئے،
اور جنگ میں مارے گئے، اس لیے کہ ایک قبیلے کا اونٹ دوسرے قبیلے میں چلا گیا۔ میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ ایسے ماحول میں تبدیلی لانا یہ کتنا عظیم کام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تبدیلی لے کر آئے وہ جھگڑالو عربوں کے درمیان لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلف ڈسپلن سکھایا۔ آپ امیجن کرتے ہیں کیسا سیلف ڈسپلن ہے۔ 5 اوقات میں مسلمان جب نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد پہنچتے ہیں، کیسے وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور وہ جیسے اقبال کہتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یعنی غلام اور آقا ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ تبدیلی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور آپ جو تبدیلی لائے اس کی وجہ سے آج بھی لوگوں کے اوپر جو خوف اور دہشت طاری ہوتی ہے مسلمانوں کی نماز کی وجہ سے، اور دنیا میں اس نماز کی عادت کو چھڑوانے کے لیے کتنے بڑے پیمانے پہ مساجد مختلف علاقوں میں بند کی گئی۔ مساجد کا بند ہونا دراصل یہ ثابت کرتا ہے کہ لوگ اسلام سے خوف زدہ ہیں، ورنہ مساجد میں دعائیں ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیوں نہ ہو۔ بیماریاں اور حادثات انسانی زندگی کا حصہ ہیں، احتیاط اپنی جگہ پر اور عبادت اپنی جگہ پر۔ عبادت بھی احتیاط کے ساتھ ادا ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عبادت کے توسط سے جو ڈسپلن سکھایا تھا، اس ڈسپلن کی وجہ سے کافروں پر مسلمانوں کا رعب طاری رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آگے آپ اس میں نماز کے ہر عمل کو دیکھیے، ایک ایک ایکشن کیسا ہے۔ سب سے پہلے سرنڈر کرنا، ہاتھ باندھنا، ابھی جو پڑھا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ پر، رکوع میں جانا اور پھر سجدے میں ہی چلے جانا۔ سوچنے والے کے لیے، غور کرنے والے کے لیے ہر سجدے میں بہت کچھ ہے، ہر رکوع میں بہت کچھ ہے، اس ڈسپلن میں بہت کچھ ہے۔ جن کی دن میں 5 دفعہ ڈرل ہوتی ہو نماز کی صورت میں، تو اس قوم کی تربیت کے بارے میں دشمنوں پر بہت دہشت طاری ہوتی ہے۔ یہ دہشت گردی کا جو الزام ہے نا، نماز کی وجہ سے سب سے زیادہ، کہ نماز کی دہشت، نماز کی وجہ سے رعب طاری ہوتا۔ تو مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلف ڈسپلن سکھایا، جماعتی رویے سکھائے کہ مل کے جڑ کے رہنا، کیونکہ ایک اکیلے انسان سے اتنی بڑی تبدیلی لانا ممکن نہیں ہے زمین پر، تاریخ کے کسی دور میں بھی۔ یہ ایک مشترکہ کام ہے، مشترکہ عمل ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس نماز کا حکم جنگ کے میدان میں بھی ختم نہیں ہوتا، جنگ کے میدان میں بھی مطالبہ ہے۔ طریقہ کار میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے نماز خوف میں، لیکن نماز کا حکم اپنی جگہ پر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی لڑائیاں ہوئی، اگر مجموعی تعداد کو دیکھا جائے جتنے لوگ ان جنگوں میں ختم ہوئے، جبکہ پورا عرب رسول اللہ کے زیر نگیں آ چکا تھا، چند 100 سے زیادہ نہیں۔ تو اس دور وحشت کو دیکھیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی تبدیلی لے کے آئے۔ وحشیوں کو آپ نے نماز پڑھنا سکھا دیا، اور انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے طوفان میں جہاں کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں، آپ نے اس مقام پر بھی لوگوں کو اللہ کے آگے سجدہ کرنا سکھا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب بھی عبادت کا وقت آتا ہے مسلمانوں پر، دن میں 5 بار یہ وقت آتا ہے، تو جب عبادت کا وقت آ جائے
جیسے اللہ پاک نے حکم دیا آپ نے اسے کر کے دکھایا، عبادت نہیں چھوڑی جا سکتی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، ملتوی نہیں کی جا سکتی، پوسٹ پون نہیں کی جا سکتی، قضا نہیں کی جا سکتی۔ تو لشکر کا ایک حصہ اگر دشمنوں کے ساتھ مصروف عمل ہے تو دوسرا حصہ نماز ادا کرے گا، وہ اللہ کے آگے سر جھکا دے گا۔ جب ایک فریق اپنی عبادت ختم کر لے، وہ مورچے سنبھال لے، اور دوسرا فریق آئے گا اور اللہ کے آگے جھک جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ کیسا دین ہے جس کی وجہ سے سٹریس کو ریلیز کرنے کا طریقہ کار بھی بتایا کہ لوگوں کی گھبراہٹ اور یعنی ایک جو مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اللہ رب العزت کے آگے جھکنے کی وجہ سے، کس طرح سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشت کے دور میں انسانیت کے اصول سکھائے۔ میدان جنگ میں کہا کوئی کسی کا مسئلہ نہیں کرے گا، اعضاء نہیں کاٹے گا، درخت نہیں کاٹے جائیں گے، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ہاتھ پاؤں نہیں کاٹے جائیں گے۔ پھر آپ نے پھلدار درختوں کو کاٹنے سے روکا، ان کو جلانے سے روکا، اور عبادت گاہوں میں عبادت کرنے والوں پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ جنگ کے اصول کس قدر انسانیت لیے ہوئے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ اپنے سخت ترین دشمنوں کے ساتھ ہوا۔ مکہ جب فتح ہوا تو آپ کو پورا اقتدار حاصل ہو چکا تھا، لیکن آپ کا سر جھکا ہوا تھا جب آپ مکہ میں داخل ہوئے، اور آپ یہ الفاظ دہراتے جا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ سب کو آپ نے معاف کر دیا۔ کیا انہوں نے آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا تھا؟ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ پر چوٹیں کسیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جینا مشکل کر دیا، آپ کے ساتھیوں کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی۔ کیسے پہلی ہجرت ابشائی، دوسری ہجرت ابشا، 3 سال تک کا لاک ڈاؤن تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کس طرح سے مکہ کی سرزمین سے بے دخل کر دیا گیا۔ تقریباً 200 میل دور مدینہ ہے، کلومیٹر زیادہ بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو قبیلے سے نکال دیا گیا، آپ کو تکلیفیں پہنچانے کا سلسلہ تو مدینہ میں آ کے بھی نہیں روکا۔ جب مکہ کی سرزمین آپ کے قدموں تلے تھی، جب لوگوں نے انسانوں کے سمندر کو دیکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی انسٹرکشن دی تھی، مکہ کے اندر فوراً داخل نہیں ہوں گے، رات رکیں گے۔ پھر آپ نے کہا دور دور تک پھیل جائیں اور اونچی آگ جلائیں۔ جب لوگوں نے دیکھا منظر کہ مکہ کے ارد گرد دور دراز تک آگے آ گئے تو مکہ والے دہشت زدہ ہو گئے۔ آپ چاہتے تھے کہ بغیر کسی جنگ کے خون بہائے مکہ فتح ہو جائے۔ اس موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لوگوں کی ہمدردی اور محبت سے بھر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے اعلان کیا آج تم سب آزاد ہو۔ کوئی ابو سفیان کے گھر جا کے پناہ لے لے، اس کو بھی امان ہے، اور اپنے دشمنوں کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دلوائی۔ تو یہ ان مقاصد میں سے ایک ہے جو جنگ کے لیے آپ نے مقرر کیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو دفاعی مقاصد کے لیے جاری رکھا تاکہ تمام انسانوں کو متحد کیا جا سکے، اور جب یہ مقصد حاصل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے چچا تک کو قتل کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی اخوت قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنے آخری خطبے میں لوگوں کو توجہ دلائی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورے کا پورا حرام ہے، اس کی جان،
اس کی مال، اس کا مال اور اس کی عزت. یہ وہ دین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہم نے دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، وہ پوری انسانیت کے لیے آئے تھے. یہ ہم پر فرض ہے اور رسول اللہ کا قرض ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام انسانوں کو واقف کروائیں کہ وہ انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے اور آج بھی انسانوں کے لیے فلاح کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ ہے. سچ کہا رب العزت نے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تم میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.